نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نماز تراویح میں سورۃ المائدہ مکمل تلاوت کی جائے گی۔ اس کی 120 آیات ہے اور 16 رکوع ہیں۔ نام ہے سورت کا المائدہ اور یہ مدنی سورت ہے۔ مائدہ کہا جاتا ہے دسترخوان کو، نعمتوں کو۔ اس سورہ مبارکہ میں بنی اسرائیل نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آسمان کی طرف سے کھانے کا مطالبہ کیا کہ ہم تب مانیں گے آپ کے رب کو کہ وہ رب جو ہے وہ ہمارے لیے آسمان سے کھانا نازل فرمائے، اور ہم شکر بھی ادا کریں گے اور ہم اس نعمت کو یاد بھی رکھیں گے، تو کیا آپ کا رب ہمارے لیے ایسا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مطالبے کو پورا فرمایا اور ان کے لیے آسمان سے جو کھانا نازل فرمایا۔ اس بنا پر اس سورت کا نام سورۃ المائدہ ہے۔ مدنی سورت ہے، اس لیے جو مدنی صورتوں کی خصوصیات ہیں وہ تمام خصوصیات اس سورت میں پائی جاتی ہیں۔ آغاز ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب سے، ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے عقد کو پورا کیا کرو، یعنی جو بھی بات کرو، جو قول قرار کرو، اس کو پورا کیا کرو۔ اس کے بعد جانوروں کا ذکر کیا گیا کہ تمہارے لیے جانور حلال ہیں سوائے ان کے کہ جن کی حرمت کتاب اللہ میں ذکر کر دی گئی ہے، یعنی کچھ جانور ایسے ہیں کہ جن کا کھانا حرام ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں تفصیل بیان فرما دی۔ اللہ فرماتا ہے اس کے علاوہ جو ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور برائی کے اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کیا کرو، کیونکہ اگر کوئی شخص نیکی کے کام میں کسی کی مدد کرتا ہے تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا نیکی کرنے والے کو ملتا ہے، اور اگر کوئی برائی کے کام میں کسی کی مدد کرتا ہے تو اس کو اتنا ہی گناہ ملتا ہے جتنا برائی کرنے والے کو ملتا ہے۔ اس لیے فرمایا نیکی کے کاموں میں مدد کیا کرو، برائی کے کاموں میں نہ کیا کرو۔ اس کے بعد ان جانوروں کا ذکر کیا گیا جو کہ حرام ہیں۔ فرمایا کہ مردار تم پر حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، ہر وہ جانور جسے ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے وہ حرام ہے، اور وہ جانور جو خود سے مر جائے یا گلا گھونٹ کر جس کو مار دیا گیا ہو، مردار، فرمایا وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ پھر وہ جانور کہ جس کو کسی دوسرے نے شکار کیا، یعنی جس طرح کوئی سدھایا ہوا کتا ہے یا سدھایا ہوا کوئی شکاری جانور جو شکار پکڑ کے لاتا ہے، تو اگر وہ شکار پکڑ کے لائے اور اس کے آنے سے پہلے وہ زندہ ہو تو فرمایا وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے، اور اگر وہ مر جائے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس شکاری نے اس میں منہ نہ مارا ہو، یعنی مراد یہ ہے کہ اس میں سے اس نے کھایا نہ ہو، تو پھر وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ اس کے بعد اس کی تیسری آیت میں وہ آیت مبارکہ بھی ہے جس کے بارے میں ایک یہودی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تمہارے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتی تو جس دن وہ نازل ہوئی تھی ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ کون سی آیت؟ تو انہوں نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی تکمیل دین والی آیت، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا، فرمایا تم ایک عید کی بات کرتے ہو، جس دن یہ نازل ہوئی تھی وہ دن یوم عرفہ تھا، یعنی 9ویں ذی الحجہ کا دن تھا اور جمعے کا دن تھا، ہمارے لیے تو دو عیدیں تھیں، یعنی تم ایک عید منانے کی بات کرتے ہو، ہم تو دو عیدیں مناتے ہیں۔ تو فرمایا اس آیت کے اندر کیا ہے؟ اس آیت میں دین کی تکمیل کا ذکر ہے، اور دوسرے لفظوں میں یہ آیت مبارکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہے کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا، نعمت تمام ہو گئی، تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ جب یہ بات آ گئی تو پتہ چلا کہ دین جب مکمل ہو گیا اب کسی اور دین کے آنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد اس میں جانوروں کا ذکر کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل کتاب کا جو کھانا ہے اس کا ذکر کیا گیا کہ وہ تمہارے لیے حلال ہے، پاکیزہ ہے۔ یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ اگر کوئی اہل کتاب کسی جانور کو ذبح کرتا ہے تو اس کا ذبیحہ یہ حلال ہے اگر تو وہ اللہ کا نام لے،
لیکن اگر وہ اللہ کا نام نہ لے یعنی بسم اللہ اللہ اکبر نہ کہے تو پھر اس کا ذبیحہ جو ہے وہ حلال نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ان کی جو عورتوں کی حلت ہے اس کے بارے میں بھی ذکر فرمایا کہ ان کی عورتوں سے نکاح بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ لیکن یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا کہ آج کل کے جو اہل کتاب ہیں وہ کتاب اہل کتاب نہیں رہے، کیونکہ جب کتاب ان کی وہ کتاب نہیں رہی تو اہل کتاب بھی وہ نہیں رہے۔ اس کے بعد اس کی چھٹی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وضو کے فرائض کو، اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو، نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہروں کو دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت۔ یہ وضو کے 4 فرائض۔ پھر فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم میں کوئی ناپاک ہو جائے یعنی غسل جس پہ فرض ہو جائے اسے چاہیے وہ فوراً غسل کر لے۔ حدیث میں آتا ہے جس گھر میں جنبی ہو یعنی ناپاک شخص ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو کوشش کرنی چاہیے جب غسل فرض ہو جائے تو فوری طور پہ غسل کر لیا جائے۔ پھر فرمایا کہ اگر پانی نہ ملتا ہو تو پھر تیمم کر لو۔ تیمم کا طریقہ اور اس کے فرائض کو بھی اس کی آیت نمبر 6 میں بیان کیا گیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اے ایمان والو کہ تم انصاف کیا کرو اور انصاف کے ساتھ گواہی دیا کرو اور عدل کیا کرو، بے شک یہ عدل کرنا یہ تقویٰ کے بہت قریب ہے، یعنی تقویٰ اگر کوئی حاصل کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ انصاف کیا کرے۔ بنی اسرائیل کے اوپر جو نعمتیں تھیں ان کی یاد دہانی کروائی گئی کہ 12 سرداروں کو مقرر کیا گیا اور ان سے وعدہ لیا گیا کہ اگر تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے اور تم رسولوں پر ایمان لاؤ گے، عزت کرو گے تو میں تمہارے گناہ مٹا کر تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا، لیکن انہوں نے انکار کیا اور دور کی گمراہی میں پڑ گئے۔ پھر فرمایا اے اہل کتاب تحقیق تمہارے پاس میرا رسول آ گیا اور جو کہ تم پر میری کتاب کی آیات کی وضاحت کرتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور بھی آیا ہے اور روشن کتاب بھی آئی ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ان کافروں کا بیان کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ جو ہے وہ تو مسیح ابن مریم ہے۔ اس صورت کے اندر عیسائیوں کے عقائد کا تفصیل کے ساتھ رد کیا گیا ہے۔ عیسائیوں کے 2 بڑے عقیدے ہیں اللہ رب العزت جل شانہ کی ذات کے حوالے سے۔ باطل عقیدہ جو ان کا ہے وہ یہ ہے، ایک ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ 2 خداؤں کے قائل ہیں، ایک حضرت عیسیٰ اور دوسرا اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اور دوسرا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ تحلیل کے قائل ہیں کہ اللہ رب العزت جل شانہ کی ذات میں حلول کر لیا حضرت عیسیٰ نے اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے، یعنی اس بنا پہ وہ عقیدہ تثلیث کے قائل ہیں، یعنی 3 خداؤں کو ماننے والے۔ اس صورت مبارکہ کے مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں عقائد کا رد کیا ہے، اور یہودیوں کا وہ کہنا کہ جو وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اس کی بھی مذمت کی گئی۔ تو یہود و نصارہ کی جتنی بھی مذمت ہے وہ ان کے اس شرکیہ عقیدے کی بنا پر کی گئی ہے۔ اس کے بعد اس کی آیت نمبر 27 کے اندر اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ بیان فرماتا ہے، قابیل اور حابیل کا، کہ قابیل نے جو حابیل کا قتل کیا اور حسد کی بنا پر کہ دونوں کو کہا گیا کہ قربانی کرو، ایک نے قربانی کی تو اس کی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو اس نے حسد کیا کہ تمہاری قربانی قبول کیوں ہو گئی، اور اس سے پہلے اس نے حسد یہ کیا کہ بھئی جس کے ساتھ میں چاہتا ہوں نکاح کروں وہ کیوں نہیں ہو رہا میرے ساتھ اور تم اس کے ساتھ نکاح کیوں کر رہے ہو۔ تو یعنی سب سے پہلا فتنہ جو ہے وہ عورت بنی، اور اس کے بعد جو فتنہ بنا وہ حسد اور جیلیسی بنی، اور یہ یوں سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلا گناہ جو ہوا ہے وہ یہ حسد ہی تھا، اور یہی گناہ ہے جو شیطان ابلیس نے بھی کیا تھا، جرم کیا تھا اور جنت سے نکالا گیا، اس نے بھی یہی کہا تھا کہ میں سجدہ کیوں کروں، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ تو یہاں پر قابیل نے یہ کہا کہ تمہاری قربانی کیوں قبول ہو گئی، اور اس نے اس کو قتل کیا، اور بعد میں قتل کرنے کے بعد پریشان ہو گیا کہ اس کی لاش کا کیا کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کوہ بھیجا جس نے آ کر زمین کو کریدا، اور پھر اس نے اس کو دیکھا اور دوسرے کوے کو اس نے اس میں دفن کیا۔ تو پھر اس نے قابیل نے یہ کہا کہ ہائے میری بربادی کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا، یعنی مجھے پتہ ہی نہیں تھا کرنا کیا ہے۔ تو یہ جو دفنانے کا طریقہ ہے اس حوالے سے کوہ جو ہے وہ انسان کا استاد ہے۔ اس کے ساتھ ہی ارشاد فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک انسان کا قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، فرمایا قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے سب کا گناہ جو ہے وہ قابیل کے کھاتے میں جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انسان اگر کوئی نیکی کا کام شروع کرتا ہے،
بعد والے لوگ جتنے بھی اس نیکی کے کام پر عمل کریں گے سب کا ثواب اس کو جائے گا جس نے شروع کیا ہے، اور اگر کسی نے گناہ کا کام شروع کیا، بعد والے لوگ جتنے گناہ کا کام کرتے جائیں گے سب کا گناہ اس کو ہوگا کہ جس نے شروع کیا تھا۔ اسی کو بدعت حسنہ اور اسی کو بدعت سیئہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کی آیت نمبر 35 میں یہ بات بیان فرمائی، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے وسیلہ پیش کرو، وسیلہ تلاش کرو۔ تو وسیلہ جو ہے یہ اعمال کا بھی ہو سکتا ہے اور اشخاص کا بھی ہو سکتا ہے، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا وسیلہ صحابہ کرام پیش کیا کرتے تھے تو ان کی حاجات پوری ہوا کرتی تھی۔ اگر دعاؤں میں بھی وسیلہ اس بنا پر مانگ لیا جائے کہ یا اللہ تجھے تیرے پیاروں کا صدقہ مجھے یہ دے دے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ وسیلہ اس طرح سے کرنا یہ جائز ہے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ یہ بزرگ یا یہ پیر مجھے اللہ کے قریب کر دے یا اس طرح سے ہو جائے تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ایسا کوئی بھی عقیدہ کہ جس میں انسان کی توجہ اللہ سے ہٹ کر کسی بزرگ پر رہ جائے، اٹک جائے، وہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ اس میں جہاد کا بھی ذکر کیا گیا، چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹنے کی سزا کا ذکر کیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت جل شانہ اس کی آیت نمبر 41 کے اندر یہود و نصارہ کے مختلف عقائد کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کو بیان فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ جھوٹ بول کر رشوت کھاتے ہیں اور دوسروں کے کاموں کو سر انجام دینے کی قسمیں کھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کتاب اللہ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کتنے برے فیصلے ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فیصلوں کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہیں چاہیے کہ تم فیصلہ وہی کرو جس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تمہیں وحی کی ہے، یعنی اللہ نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں۔ فرمایا جو کوئی اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا پس وہی کافر ہے، یعنی اللہ کی آیات کا انکار کرنے والا ہے۔ اس کے بعد قصاص کے حوالے سے یہ بات بیان فرمائی کہ ہم نے جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت اور زخموں کا بھی قصاص رکھا ہوا ہے، اور جو کوئی معاف کرنا چاہے تو وہ اس کی دیت ادا کر دے یا پھر ہے وہ سرے سے ہی معاف کر دے۔ اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو جو انجیل دی گئی اور موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات دی گئی اور قرآن مجید کی جو کہ ان تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، اس کا ذکر کیا گیا۔ اس کی آیت نمبر 51 میں یہ بات ارشاد فرمائی، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، تمہارے نہیں ہو سکتے۔ اور پھر فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ ان سے دوستی کرنے میں جلدی کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری کہیں معیشت تنگ نہ ہو جائے۔ اس وقت بھی اسلامی ممالک میں یہی مسئلہ چل رہا ہے کہ کوئی بھی اسلامی ملک جو ہے وہ دوسروں کی پیروی اور دوسروں کی دوستی اس لیے قبول کر رہا ہے کہ کہیں ہماری معیشت تباہ نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات صدیوں پہلے یہ بیان فرما دی نازل کر کے کہ کچھ لوگ ہوں گے جو معیشت کے خوف سے جو ہے وہ ان سے دوستیاں کرنا پسند کریں گے، حالانکہ اللہ رب العزت جل شانہ ان کی معیشت ان پر اور تنگ کر دے گا اگر انہوں نے ان کو اپنا دوست بنایا تو۔ اور پھر فرمایا تم اللہ سے ڈرو، ان سے تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر فرمایا اے ایمان والو تم میں سے اگر کوئی دین سے پھر گیا تو اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، یعنی تم اگر ارتداد کر لو۔ ارتداد کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک مطلب ہوتا ہے کہ اپنے عقیدے سے پھر جانا، اسلام قبول کیا ہے اور اس کے بعد اس اسلام کو چھوڑ دیا۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلام کو جب ضرورت پڑے، جس طرح جہاد ہے، ہجرت ہے یا کوئی اور کام ہے نیکی کا، اس سے پیچھے پیچھے ہٹنا۔ تو اللہ فرماتا ہے مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، میں چاہوں تو تمہیں ختم کر کے کوئی دوسری قوم لے آؤں، دوسرے لوگ لے آؤں کہ جو ارتداد سے نفرت کریں اور جو میں کہوں ویسا کریں، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ مختلف اعمال سے آزماتا ہے۔ پھر فرمایا آیت نمبر 55 میں تمہارا ولی اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے اور ایمان والے بھی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت جل شانہ نے اہل کتاب کی مختلف حرکتوں کو بیان فرمایا، بالخصوص یہودیوں کا وہ قول کہ جو انہوں نے اللہ رب العزت جل شانہ کی گستاخی کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ید اللہ مغلولہ، کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو اللہ فرماتا غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، فرمایا کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور لعنت ہے ان پر جو وہ بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ تو اپنے بندوں کے اوپر بہت زیادہ کھلے ہوئے ہیں، یعنی ہاتھوں سے مراد اللہ ہاتھوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ جسم سے پاک ہے،
مراد ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہاتھوں کا کھلنا نعمتیں ملنا ہے تو اللہ جس کو چاہتا ہے وہ بے شمار نعمتیں عطا فرما دیتا ہے، اور یہ نہ سمجھو کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اس کی آیت نمبر 67 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے رسول جو آپ کی طرف نازل کیا ہے گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے، اس کا پیغام لوگوں تک پہنچائیے۔ واللہ یعصمک من الناس، بہت بڑی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ اللہ فرما رہا ہے محبوب آپ نے ان کافروں اور منافقوں کی حرکتوں سے پریشان نہیں ہونا، اللہ آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمائے گا۔ اللہ اکبر، ایک طرف اللہ فرماتا ہے قرآن کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور دوسری طرف اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا، ہم آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ قرآن کی حفاظت کرنے والا بھی اللہ ہے اور صاحب قرآن کی حفاظت کرنے والا بھی اللہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو اللہ کے مشن پر لگ جاتا ہے اللہ اس کو کبھی بھی ناتواں نہیں ہونے دیتا، اللہ اس کو کبھی بھی جو ہے وہ ذلیل نہیں ہونے دیتا، اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس کے بعد کافروں کا وہ قول، عیسائیوں کا، جو انہوں نے کہا تھا کہ خدا تو تین ہے، تو اللہ رب العزت جل شانہ اس کا رد فرماتا ہے کہ ایسی حرکتوں سے باز آ جاؤ ورنہ تمہیں ایسا عذاب ہوگا کہ جو بڑا دردناک ہوگا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے مانو، مجھے خدا مانو، اور بڑی پیاری ایک عقلی دلیل اللہ فرماتا ہے، فرمایا کانا یا کلانی طعام، تم دیکھتے نہیں ہو کہ عیسیٰ بھی کھانا کھاتے ہیں اور مریم بھی کھانا کھاتی ہے، تو رب تو وہ ہے جو کھانے پینے سے پاک ہے، تو تم کیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو خدا مان رہے ہو اور رب مان رہے ہو اور اللہ سمجھ رہے ہو، حالانکہ وہ تو کھانے پینے کے محتاج ہیں، جبکہ اللہ کی ذات وہ ہے جو کھانے پینے کی محتاج نہیں ہے۔ 7ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے جی یہاں سے کہ جب آپ کی طرف جو نازل کیا گیا ہے آپ ان کو سناتے ہیں تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ جاتی ہیں، آنسو بہنے لگتے ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ جو کچھ نازل کیا جا رہا ہے وہ برحق ہے۔ تو کلام اللہ کی تلاوت سن کر آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہونا یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بھی سنت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیاری ادا ہے، اور یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب قرآن شریف کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے اور سنا جائے ادب اور خشوع و خضوع کے ساتھ، تو پھر یہ کیفیت آتی ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اے ایمان والو، جو اللہ نے تم پر حلال چیزیں کر رکھی ہیں اور پاکیزہ چیزیں ہیں ان کو تم خود سے اپنے اوپر حرام نہ ٹھہرا لو اور سرکشی نہ کرو، اللہ سرکشی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 79 ہے، اس میں اللہ رب العزت جل شانہ ارشاد فرماتا ہے قسم کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ فضول قسموں کی قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا۔ یہاں یہ بات یاد رہے، قسم صرف اللہ کی جائز ہے، اللہ کے علاوہ جو ماں کی قسم، باپ کی قسم، بھائی کی قسم، بہن کی قسم وغیرہ وغیرہ قسمیں کھائی جاتی ہیں، یہ جائز نہیں ہے، صرف اللہ کی قسم اٹھانا جائز ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فضول قسم کی قسموں پر اللہ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا، لیکن وہ قسمیں کھانی نہیں چاہیے، اور اگر کوئی قسم کھا لے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی قسم پر پورا اترے، اور اگر کسی وجہ سے قسم توڑنی پڑ جاتی ہے تو پھر فرمایا اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اور کھانا بھی وہ جو تم خود کھاتے ہو، جو تمہارے گھروں میں کھایا جاتا ہے، یا ان کو کپڑے دے دو یا غلام آزاد کر دو، اور جو کوئی ایسا نہ کر سکے تو پھر فرمایا وہ 3 دن کے لگاتار روزے رکھے، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ تو اس کی آیت نمبر 99 میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے، یہ آیت نمبر 99 میں قسم کا کفارہ اور قسم کے حوالے سے بات بیان ہوئی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اے ایمان والو، شراب، جوا، پانسے اور جوے کی تمام اقسام کی چیزیں یہ شیطانی عمل ہے، اس سے بچ جاؤ۔ یہ شراب کی حرمت پر تیسرا حکم ہے اور فائنل حکم ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مدینے کی گلیوں میں شراب اس طرح بہائی گئی تھی جس طرح پانی بہتا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور دیگر جتنے بھی لوگ تھے جو زمانہ جاہلیت میں شراب کے عادی تھے، ان سب نے شراب کو ترک کر دیا، اور اس آیت کی وجہ سے شراب حرام قرار دے دی گئی۔ اور اس کی ایک نقصان جو معاشرتی نقصان ہے اس کو بیان کیا، فرمایا شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کر دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ تو نشہ وہ کوئی بھی ہو، ہر وہ شے جو نشہ لائے وہ حرام ہے۔ جدید دور کے اندر مختلف اشیاء، تو اگر کوئی بھی شے ہے جس کا ذکر قرآن میں نہیں یا حدیث میں نہیں، لیکن علت اگر پائی جاتی ہے اس میں نشہ آتا ہے تو وہ حرام ہوگی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اس کی آیت نمبر 94 میں اے ایمان والو، اللہ تمہیں آزماتا ہے مختلف کاموں سے اور مختلف چیزوں سے، اور بالخصوص شکار کے حوالے سے۔ اے ایمان والو، جب تم
حالت احرام میں ہو تو خشکی کا شکار نہ کرو، البتہ سمندر کا شکار تمہارے لیے وہ حلال ہے، وہ جائز ہے۔ اس شکار کے حوالے سے تفصیل بیان فرمائی، اور اس کے ساتھ ہی بیان فرمایا خبیث اور طیب کو آپس میں مکس نہ کرو، اگرچہ خباثت کی تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے۔ بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ یہ تو سارے لوگ کر رہے ہیں تو یہ تو جائز ہو گیا، یہ تو عام ہے تو لہذا یہ جائز ہو گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے اگرچہ وہ خباثت کتنی ہی عام ہو جائے تب بھی تم اس خبیث اور طیب کو آپس میں مکس نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو اور عقل کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس میں آیت نمبر 101 میں یہ بات بیان فرمائی، اے ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو کہ اگر تم پر واضح کر دی جائیں تو پھر تمہیں برا لگے۔ تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں، بہت ساری ایسی آیات ہیں کہ جس پر من و عن حکم پر عمل کیا جائے گا، نہ یہ کہ اس کی گہرائیوں میں جایا جائے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے اگر تم پر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر تم پر واضح کر دی جائیں پھر تمہیں برا لگے گا، تو یہ انسانی فطرت ہے، تو اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ اور پھر فرمایا جب قرآن نازل ہو رہا ہو اس وقت کوئی سوال نہ کیا کرو یہاں تک کہ تم پر ساری چیزیں مکمل طور پر بیان نہ کر دی جائیں۔ اس میں اللہ رب العزت جل شانہ ارشاد فرماتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے آپ پر کی اور آپ کی والدہ پر کی، اور اس وقت کو یاد کرو جب میں نے تائید کی روح القدس کے ذریعے اور آپ کلام کرتے تھے لوگوں سے پنگھوڑے میں، اور میں نے حکمت اور تورات اور انجیل کے ذریعے آپ کی مدد کی، اور میں نے جو ہے آپ میرے حکم سے پرندے میں پھونک مارتے تھے وہ اڑنے لگتا تھا، کوڑی برس والوں کو شفا دیتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ یہ سارے معجزات جو حضرت عیسیٰ کو دیے گئے ان کا ذکر کیا گیا۔ آیت نمبر 112 ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حواریوں نے کھانے کا مطالبہ کیا تھا، اور آیت نمبر 114 ہے جس میں اللہ رب العزت جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ آسمان سے کھانا تو میں نازل کر رہا ہوں، لیکن اگر کسی نے اس کے بعد ناشکری کی، انکار کیا، تو میں ایسا عذاب دوں گا جو کسی اور کو نہیں ملا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ بعض اوقات دعائیں مانگ مانگ کر کوئی شے لیتا ہے اور بعد میں رب کو بھول جاتا ہے، تو یہ جو ہے کافروں کا وتیرہ ہے، ایسی حرکت سے بچنا چاہیے۔ آخری رکوع ہے، اس آخری رکوع کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانا اور شرک کا ارتکاب کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے حوالے سے اپنے رب سے معافی مانگی، اور اس کے ساتھ ساتھ آخری آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو سچ بولنے والے ہیں اور سچ کا ساتھ دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور آخری آیت 120 نمبر آیت ہے، اللہ فرماتا ہے اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ سب بھی اللہ کا ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ سورہ مائدہ کی جملہ تعلیمات و احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔